السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارے ساتھ کے ساتھ آپ کی میزبان امبرین نیازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اوورسیز کشمیری دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں، مقبوضہ کشمیر کی مظلوم، بے بس اور محکوم عوام کی داد رسی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ کشمیری سیاست ہو یا کشمیر کے مسائل ہوں، اوورسیز کشمیری ہر جگہ پر اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے آج کے معزز مہمان جناب راجہ سجاد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بنیادی طور پر پیشہ کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آزاد کشمیر کی عملی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر راجہ سجاد صاحب آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کے بانیوں میں سے ہیں اور خصوصی طور پر ان دنوں حلقہ LA3 میرپور میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں شرکت کے لیے برطانیہ سے میرپور تشریف لائے ہیں۔ چلیے اب ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر راجہ سجاد صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، چونکہ آپ برطانیہ میں آباد ہیں تو مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام پر جو بھارتی ظلم و ستم اسے آپ کس طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو تقریباً 23 سالوں سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، سب سے پہلے میں بات کو مذمت کرتا ہوں۔ اس کے بعد جہاں تک سوال آپ نے کیا کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو میں اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر بڑی نوازی ہے اللہ پاک کی کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جیسے ہم آزادی سے یہاں گھوم کر رہے ہیں، اس طرح سے انشاءاللہ وہ بھی آزاد ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ بھائی جہاں تک سوال ہے جی کہ ہم اپنی پوری کوشش اور پوری کاوش میں لگے ہوئے ہیں، ہم اوورسیز میں ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ جہاں تک ہمیں وہ سرٹن ڈیز ہوتے ہیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کشمیری بھائیوں کو یا اپنے جتنے پاکستانی بھائی ہیں سب کو ہم اکٹھا کرتے ہیں وہاں پہ، اور ہم اپنے کشمیر کے لیے، کشمیر مظلوم عوام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور یہ ہمارا مشن ہے۔ جب تک ہماری جان ہے، جب تک ہماری سانسیں ہیں، تب تک ہم لڑتے رہیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دن ضرور آئے گا کہ ہمارے وہ مظلوم کشمیری اور مظلوم ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی وہاں پہ ہیں، وہ انشاءاللہ ایک دن ضرور آزاد ہوں گے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کی آزادی کے لیے لڑتے رہیں اور مرتے دم تک ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ تو بیان کر دیا کہ کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں بھارتی ظلم و بربریت کو، تو آپ یہ بتائیے گا کہ برطانیہ میں مقیم ہیں آپ اور ہمارے اور بہت سے کشمیری وہاں مقیم ہیں، عملی طور پر کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں یا آپ وہ اقدامات کر رہے ہیں تو وہ بھی بتائیے۔ بالکل جی، ضرور انشاءاللہ۔ یہ ہمارا جی مشن ہے، ہمارے کشمیریوں کا مشن ہے، ہمارے پاکستانیوں کا مشن ہے، اور سب سے پہلے جو ہے نا ہمارے جو وزیر اعظم ہیں میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ہمیں انہوں نے جو گائیڈ لائن دی ہے یا ہم جو اس گائیڈ لائن کے حوالے سے چل رہے ہیں، الحمدللہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ ہم ضرور آزاد ہوں گے، اور ہمارے پاکستانی کشمیری بھائی وہاں پہ اپنی فل کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم کال کرتے ہیں اور سارے ہم اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ، یہ ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر ہماری یادداشت بھی وہاں پہ ہم جمع کرواتے ہیں، تو ہم پورے طریقے سے بھرپور مذمت کرتے ہیں اس بات کی کہ وہاں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جو ہے نا بڑا برا سلوک کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے، ہم پوری کوشش میں ہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکے کشمیریوں کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، ہم جو بھی کر سکیں گے ہم ان کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ راجہ سجاد صاحب، آپ یہ فرمائیے گا سر کہ حلقہ LA3 میرپور میں چونکہ ضمنی الیکشن کا آغاز ہو چکا ہے، تو آپ اسپیشلی ضمنی الیکشن کے حوالے سے پاکستان تشریف لائی ہیں،
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر نیا سلطان بنا پائے گی؟ دیکھیے جی، یہ آپ کو بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں اس پہ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمارا اس سے پہلے بھی ہمارے الیکشن ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم نے بڑی محنت سے بڑی جدوجہد کی ہے اور اس میں ہم نے کامیابی لی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور ہمارا بھی مشن یہی ہے کہ انشاءاللہ میں یہاں پہ آیا ہوں یاسر سلطان کے لیے. یاسر سلطان ایک نیا جوان ہے، نیا لیڈر ہے، ابھرتا ہوا لیڈر ہے. اس کو سیاست جو ہے وہ وراثت میں ملی ہے. تو میں اس کے لیے بھرپور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کامیابی انشاءاللہ اس کے قدم چومے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ اچھی لیڈ سے اس کو ون کروائیں گے. اور جتنے بھی یہاں پہ اسپیشلی ہمارے نوجوان طبقہ جو لوگ ہیں، جو بے روزگار طبقہ لوگ ہیں، ان کے لیے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے لیے کوئی اچھا کام کر سکیں. اور اس کے آنے سے جب یہ ایوان میں بیٹھے گا تو انشاءاللہ یاسر سلطان چودھری اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن ہم سب کے لیے ایک ابھرتا ہوا جو ہے نا سورج نکلے گا انشاءاللہ. اور یہ ہمارے لیے ایک نوجوان روشنی ہے. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جب یہ انشاءاللہ کامیاب ہو کے ایوان میں بیٹھے گا جا کے تو ہمارے میرپور کے لیے یہ فیصل صاحب کا بھی جو ہے نا درینہ خواب تھا. جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت ان کا درینہ خواب تھا کہ یہاں میرپور شہر میں ہمارا ایئرپورٹ